بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، البراق چینل میں خوش آمدید۔ آج سلطان نور الدین زنگی کے ایک خواب کے بارے میں آپ کو حکایت سناتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عادل بادشاہ، متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کے دوبارہ لیٹے تو معاً آنکھ لگ گئی اور یہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور معاً آگ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا اور نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رو اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب اور احترام سے مسجد میں داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظروں سے لوگوں کو دیکھتے، سب اہل مدینہ یکے بعد دیگر آ کر عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح رہو اور سوچ کے بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہے۔ بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت صدقہ خیرات اہل مدینہ پہ کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، حکم دیا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتایا گیا روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پہ گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس ہوا، بہت سامان، 2 قرآن پاک اور بعض کی کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ تھی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ ادھر اہل مدینہ کثرت سے سفارش لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، روضہ عطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ایسے کسی کا سوال رد نہیں کرتے، اور یہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ انتہائی ہمدرد اور غمگسار ہیں۔ بادشاہ بہت تعجب ہوا اور ادھر ادھر متفکر پھر رہا تھا کہ دفتن خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر عطر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔
وہ دونوں رات کو جگہ کھودتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے اور لوگ سمجھتے کہ وہ دعا کے لیے جا رہے۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان پر ایک گرج پیدا ہوئی تھی، بجلی چمکی، عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگا۔ اسی رات سلطان بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کر لیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے تو لوگوں نے اللہ جل شانہ کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر اللہ کی طرف سے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے منتخب کیے جانے پر بہت رویا اور ان کی گردن زنی کر دی۔ وہیں پر ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں سیسا پگھلا کے بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام کبھی نہ کر سکے۔ ایک روایت ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ مولانا عبدالعزیز ہزاروی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارا درود و سلام بھیجیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔